کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام بروز منگل 28 نومبر کو یوم اردو اور یوم تعلیم کی مناسبت سے مختلف عنوانوں پر سیمینار اور تحریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسکولی طلباء، کالج کے طلباء اور اساتذہ کے لیے مختص اس مقابلے میں ریاست بھر سے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ تینوں ہی کیٹیگریز کے لیے 3 انعام مختص کیے گئے، جس میں پہلا انعام 10,000، دوسرا انعام 7,000 اور تیسرا انعام 5,000 روپے مقرر تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی نظریات، اردو مدارس میں طلباء کے ترک تعلیم کے رجحان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، ہندوستان میں تعلیمی تحریک اور مولانا ابوالکلام آزاد اردو زبان کے فروغ کے لیے کس طرح کے اقدامات درکار ہیں، ہندوستان کی آزادی میں ڈاکٹر اقبال، ٹیپو سلطان اور مولانا ابوالکلام آزاد کا رول، اردو سے ہماری محبت کیسی ہو، یہ ہیں وہ عنوان جو تحریری مقابلوں کے لیے دیے گئے تھے۔ مہمانان خصوصی میں وزیر اعلیٰ سدرامیا کے پولیٹیکل سیکرٹری اور MLC نصیر احمد، انوپیا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر سید عقیل احمد، محمد محسن، منوج جین، عبید اللہ شریف، افتخار احمد شریف، مبین منور، منیر احمد جامی، اعظم شاہد اور دیگر حضرات موجود رہے۔ رجسٹرار معاذ الدین خان کی سرپرستی میں یہ ایک روز کا پروگرام نہایت ہی شاندار اور کامیاب رہا، بلکہ ایک مدت کے بعد اردو اکیڈمی میں ایسی اعلیٰ پائے کی سرگرمی ریکارڈ کی گئی۔ اس موقع پر اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام 30 دنوں میں اردو سیکھیں کتاب کا اجرا بھی عمل میں آیا، جو اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا کورس ہے۔ ملاحظہ کریں سالہ ڈیجیٹل کی خصوصی رپورٹ۔ حکومت سے جو یہ بلڈنگ بنی ہے اور یہاں پر جو نئی آفس اردو اکیڈمی کے لیے بنی ہوئی ہے، تو اس میں جیسے ہی آپ اس آفس کو انٹر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک انرجی ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ اور آپ نے ابھی میں نے سنا کہ یہاں پر 30 دن میں اردو بھی سکھائی جا رہی ہے، اور پھر لائبریری بھی ماشاءاللہ بہت سارے کلیکشن آف بکس، 10,000 سے زیادہ بکس ہیں۔ پھر آن لائن لائبریری شروع کرنے کا پروگرام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب حکومت سے چیئرمین بھی اپائنٹمنٹ ہوں گے، عنقریب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو سپلیمنٹری بجٹ آئے گا، اس میں بھی مطلب نیا بجٹ، ابھی جو بجٹ ہے اسی میں کچھ انشاءاللہ اکیڈمی کے لیے کچھ وہ بھی انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آج یہاں پر کرناٹکا اردو اکیڈمی میں طلباء اور اساتذہ کے لیے ایک تحریری پروگرام عائد کیا گیا ہے، جس سے ہم یہ چاہتے ہیں کرناٹکا اردو اکیڈمی کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ ریاست کرناٹکا میں اردو کی فروغ اور ترقی کے لیے کوئی ٹھوس کام اور زمینی سطح پر کام کیا جائے، اسی کی یہ ایک کڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرناٹکا اردو اکیڈمی اس سال کے ایکشن پلان میں اردو شعراء و ادبا کی لکھی گئی کتابوں کا تھوک خریداری کا ایک منصوبہ ہے۔ اردو صحافیوں کے لیے کارگاہ کرانے کا بھی ایک منصوبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو میں کتابوں کا ترجمہ، جو دوسری زبانوں میں لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں اس میں اردو زبان کا ترجمہ کرانا اور اس کا پرنٹنگ کرانا بھی ایک ہمارا منصوبہ ہے۔ ان سب پروگراموں کے لیے ہم منصوبے بنا کر حکومت کرناٹک سے منظوری لے لی ہے۔ اس کی منظوری کرناٹکا کے وزیر برائے ہاؤسنگ، وقف اور اقلیتی بہبود عالی جناب BZ ضمیر احمد خان نے ہمیں اس کی منظوری دی ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی سے ہم یہ سب منصوبے سٹیپ بائی سٹیپ ہم کامیابی کی راہ پر لے کر چلیں گے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی لائبریری پہلے حج بھون میں رکھی گئی تھی، اس کے بعد کچھ دن کرناٹکا بھون میں بھی رکھی گئی تھی۔ وہاں پر اس لائبریری کا مینجمنٹ صحیح طور پہ نہیں ہو رہا تھا، تو ہم KMDC بھون میں تیسرے فلور پر ہماری کرناٹکا کی لائبریری ایسی اچھی سدھاری ہے کہ ہندوستان کے اچھے لائبریریوں میں یہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کی لائبریری بھی ہے۔ یہاں جو بھی بچے یہاں پر آتے ہیں کامیابی کی راہ وہ پا کے جاتے ہیں۔ ہمارے اس لائبریری میں مسلسل اردو زبان میں جو PhD کر رہے ہیں وہ بچے یہاں پر آتے ہیں،
اور اس میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے پاس 10,000 کتابوں سے زیادہ کتابیں ہیں. مطالعہ کرنے کے بعد لائبریری کا تبصرہ بھی یہاں پر لکھ کر جاتے ہیں. وہ بھی ایک ہمارا منصوبہ ہے, وہ بھی ایک پروگرام ہے. کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام حسب روایت علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر 9 نومبر یوم اردو جس طرح اردو دنیا کے دیگر مقامات میں منایا جاتا ہے, اس طرح بنگلور میں بھی اس کا اہتمام کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام ہوتا رہا. نومبر کے مہینے میں 9 نومبر علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے اور 10 نومبر سلطنت خداداد کے فرمانروا ٹیپو سلطان شہید ان کا یوم ولادت ہے, اور 11 نومبر آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم ولادت ہے. اس لحاظ سے اس کو 1988 سے جب ان کی ولادت کے تقریباً 100 سال کی تقریبات منائی گئیں, اس وقت سے مرکزی وزارت امور ترقی انسانی وسائل منسٹر آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے اس کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منانے کا اہتمام کیا ہے. ان تمام چیزوں کی مناسبت سے اردو اکیڈمی آج بنگلور میں ریاستی سطح پر تحریری مقابلے کروا رہی ہے, کہ یعنی مقابلے مضمون نویسی کے ان تمام موضوعات کو لے کر. پھر اس کے بعد ایک سیمینار بھی ہوگا جس میں انہی موضوعات پر مختلف احباب جو ہیں اپنے گراں قدر مقالے پیش کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اختتامی تقریب ہوگی جس میں انعام یافتگان کو انعامات تقسیم ہوں گے. پھر اس کے بعد ترغیبی انعامات بھی دیے جائیں گے. اور مجھے جو سیمینار کا حصہ ہے اس میں ہندوستان کی تحریکی آزادی میں ٹیپو سلطان شہید کا کیا رول رہا ہے, علامہ اقبال کے شعری افکار کا کیا رول رہا ہے, اور اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کی کیا خدمات رہی ہیں تحریک آزادی کے دوران, اور جدید ہندوستان کی تعمیر و تشکیل میں کیا رول مولانا آزاد کا رہا ہے, اس موضوع پر مجھے اپنا اظہار خیال پیش کرنا ہے. تو سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جو اپنی تحریک شروع کی تھی کہ ایک مضبوط بھارت کی, ایک متحد بھارت کی, ایک ایسے ہندوستان کی جو ساری دنیا میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک طاقتور ملک ہو. ان کی بصیرت جو ہے اپنے وقت کے آگے کا سوچتی تھی. انگریز جو ہیں فرانس کے دشمن رہے ہیں اور انہوں نے دشمن کے دشمن سے دوستی اختیار کی, یہ ان کی فارن پالیسی تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر نیپولین بوناپارٹے کے ساتھ ان کی جو خط و کتابت رہی اس وقت اگر وہ پائے تکمیل پر پہنچ جاتی تو شاید میسور کی چوتھی جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. 4 مئی 1799 میں جو چوتھی میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے اپنی جان ملک کی خاطر جو نچھاور کر دی, اس وقت جو مقامی احباب نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا بالکل ناوابستگی کا, یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے. اگر اس وقت حیدرآباد کے نظام اور مراٹھے اور کیرلا کے جو نائر برہمن جو حکمران رہے ہیں یہ سب اگر مل جاتے تو ہمیں 1947 15 اگست تک کا انتظار کرنا نہیں پڑتا تھا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, یہی ہمارا المیہ رہا ہے. ٹیپو سلطان کے حوالے سے غلط فہمیاں تو بہت اڑائی جاتی ہیں, مگر اسی سرزمین کرناٹک میں جہاں ان کے حوالے سے زہر اگلنے والے لوگ ہیں وہیں روشن خیال وہ احباب بھی ہیں جو تاریخ کا بالکل آبجیکٹیو نظریہ رکھتے ہیں. الگ الگ کیٹیگریز کے بک ہے, جیسے کہ افسانے ہیں اور علامہ اقبال کے ہیں, تاریخ کے کتابیں ہیں اور ناولس ہیں, کلیات کے ہیں, ڈرامہ ہیں. الگ الگ کیٹیگری کے بکس الگ الگ الفابیٹیکل آرڈر وائز مل سکتے ہیں, آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے بک, کون سی بھی آپ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا جمع کے رکھے ہیں. الحمدللہ اچھا چل رہا ہے, سب لوگ آ کے تعریف کر رہے ہیں ہماری لائبریری کی. 10:30 to 5:30 کوئی بھی آ کے ادھر پڑھ کر جا سکتا ہے, لے نہیں جا سکتا, ادھر ہی پڑھ کر جانا ہے بکس. آج کل اردو کے تعلق سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتابیں تو دور کی بات, اخبارات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. آپ گلبرگہ کا KBN ٹائمز جو پیپر ہے, یعنی شاید پورے ہندوستان سے 12 صفحات کا شاید ہی کوئی پیپر 5 روپے میں ملتا تھا جو وہ پیپر ملا کرتا تھا. تو اب گلبرگہ کے باہر ہی وہ پیپر دستیاب نہیں ہے. کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی اس کے کوئی ایجنٹ پیپر منگانے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. تو اب اس ماحول میں جب اردو خود دھیرے دھیرے ختم تو نہیں کہوں گا میں, ہماری بے حسی سے چھپ رہی ہے یا چھپ چکی ہے, تو ایسے میں
ये जो गेस्ट लेक्चरर का मामला है, वो लोग भी कॉलेज को आना सिर्फ उर्दू के घंटे के बहाने से तनख्वाहें लेने में पड़े हुए हैं। आप लोग जिस तरह से मेहनत करके उर्दू को परवान चढ़ाए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपके ज़माने में महारानीस कॉलेज में ऑप्शनल उर्दू हुआ करता था, तो आज वहाँ उर्दू के लिए ही तलबा नहीं है, तालिबात नहीं हैं। तो अब ऐसे में हम सिर्फ उर्दू के प्रोग्राम कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, या उसके नाम पे खाने खा रहे हैं, चाय नोशी हो रही है। तो ऐसे में फिर से उर्दू को, यानी ये कि आला दर्जे का मुसलमान हो या पैसे वाला मुसलमान हो या अमीर मुसलमान हो, उसके बच्चे उर्दू से दूर हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई रिक्शे टांगे वालों के बच्चों को उर्दू में लाओ, महल्ले महल्ले गली गली फिर के लेके आओ। तो ऐसी हालत में जबकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अगर हम उर्दू से बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा आधार के लिए एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उर्दू का बच्चा उर्दू में ही लिख सकता। तो ऐसे माहौल में ये बच्चों के लिए ऐसी कुछ रहनुमाई की बात कीजिए जहाँ वो लोग कम से कम उर्दू या इंग्लिश, कन्नड़ा और इंग्लिश में कम से कम एक एप्लीकेशन या एक दो जुमले कुछ बोल सकें। उर्दू की मिटने की बातें हमारे बचपन से हो रही हैं कि उर्दू मिट रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है, लेकिन हमने देखा कि अभी उर्दू बाकी है। जहाँ एक रास्ता बंद होता है, दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। उर्दू की नई आबादियाँ, नई बस्तियाँ क़ायम हैं, वहाँ उर्दू महक रही है, चहक रही है, उर्दू के नग़मे गाए जा रहे हैं और उर्दू की खुशबू महसूस की जा रही है। नौजवान नस्ल भी उर्दू की तरफ आ रही है। अभी ये दिल्ली का जो रीख्ता प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर भी नई नस्ल पहुँच रही है। तो बहरहाल उर्दू एक तरह एक नए मिजाज के साथ, एक नए अंदाज़ में नई नस्ल के सामने हाज़िर हो रही है। लेकिन हमें इस हकीकत से इनकार नहीं है कि आपने जो सवाल उठाया, बहुत वाजिबी सवाल, कि कितने स्कूल्स में उर्दू थी। आज उन स्कूलों की तादाद, आज जो तादाद बड़ी है, आबादी बड़ी है, तो इस लिहाज से कितने स्कूलों में उर्दू है। अगर हम इसका सर्वे करते हैं और कितने कॉलेजों में उर्दू थी, अब कितने कॉलेजों में उर्दू है, कितने लेक्चररों के पोस्ट हुआ करते थे, अब कितने हैं, ये एक तल्ख़ हकीकत है। अगर हम देखते हैं तो उर्दू ऑप्शनल की बात भी आपने की, तो कोलार में ऑप्शनल, फिर बेंगलुरु में महारानीस में ऑप्शनल, तुमकुर में, बहुत सारी कॉलेजों में ऑप्शनल था। लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में, जहाँ मैं प्रिंसिपल था, वहाँ भी ऑप्शनल था। लेकिन ये जो आज ऑप्शनल ख़त्म हो गया है, सिर्फ ये एक कॉलेज अल-अमीन कोलार में ऑप्शनल बाकी है, वो भी ख़त्म होने के करीब है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि ये कोई गैर आके उर्दू को मिटा नहीं रहे हैं, बल्कि हम खुद कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार खुद हम। माँ बाप भी उर्दू स्कूलों में दाखिल करवाने के लिए उनको आर समझते हैं, शर्म महसूस होती है बच्चों को उर्दू पढ़ाना, और ये समझते हैं कि हिंदी पढ़ाकर हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि हिंदी पढ़ने पर किसी को प्रेफरेंस की बुनियाद पर नौकरी मिली है, उसका जवाब नफ़ी में मिलेगा। अगर नहीं, मैं किसी लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उर्दू पढ़ने पर किसी को नौकरी नहीं दी गई, ये है क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आप ज़बानें सीखिए, चाहे हिंदी हो, मकामी ज़बान कन्नड़ हो, उर्दू जो आपकी मादरी ज़बान, इससे और ज़्यादा प्यार होना चाहिए। इसके तय सौतेला रवैया क्यों? एक वक्त ये कोशिश की गई थी कि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अमीर शरीयत दुवम कर्नाटक के रहे हैं, उनकी जानिब से और एकेडमी की जानिब से, और चंद उबैदुल्लाह शरीफ साहब भी थे उसमें, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको मदऊ करके वहाँ पर उर्दू राइज करने की बात की गई। तो उन्होंने सरी तौर पर इनकार कर दिया कि हमारे स्कूलों में तलबा की तादाद बहुत कम हो जाएगी, इसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो आप काउंसलिंग कीजिए, पेरेंट्स को समझाइए, आपका ही ये नज़रिया है, आपका ही ये एहसास है, आपका ही ये जज्बा है, आपका ही ये तसव्वुर है, आपका ही ये ख़्याल है, तो दूसरे आएंगे क्या उर्दू को बाकी रखने के लिए, इसके उरूज के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी तरवीज के लिए, इसकी नशर व इशाअत के लिए? इस काम को हमको ही करना है।
اور پورے خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. واجب بھی سطحی طور پر کر دیے چلے گئے نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو گھر سے شروع کیجئے، وہاں سے اردو کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیجئے، تو ایک دن آئے گا کہ پھر اردو کی بہاریں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی. میں حیدرآباد کے اردو ہال میں اور دہلی کے بھی بہت سارے اردو لائبریریوں کو دیکھا ہوں، مگر اس لائبریری والی بات اور کہیں میسر نہیں ہوئی. جدید الماریوں میں بہتر سے بہتر انداز میں کتابیں یہاں پہ جوڑی گئی ہیں، اور بہت ہی محنت کے ساتھ، عرق کے ساتھ یہاں پہ ان کتابوں کو کمپیوٹرائز بھی کیا گیا ہے. ماشاءاللہ اس جگہ کا ماحول اور تمام برقی ضرورتوں کے تحت اس لائبریری کو آراستہ کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر اس لائبریری کے لیے کافی محنت کی گئی ہے، اور احساس ہوتا ہے بہتر سے بہتر اور نایاب کتابیں بھی یہاں پر جوڑی گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس لائبریری میں الہلال اور البلاغ کے مولانا آزاد کے لکھے ہوئے وہ تاریخی اخبارات یا رسالے بھی یہاں پر اپنی محفوظ حالت میں بالکل اس وقت جیسے تھے ویسے ہی بہترین جلد سازی کے ساتھ رکھے گئے ہیں. تو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کے ان لوگوں نے بہت اچھی طرح سے ان کتابوں کو جوڑا ہے. البتہ ایک چیز محسوس یہ ہوتی ہے کہ کتابوں کو نچلے خانوں میں جو رکھے گئے ہیں، ان کتابوں کو اگر اوپری حصے میں ہی جوڑا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں آنے والوں میں ضعیف بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، جو اپنے پیروں کے یا گھٹنوں کے وجہ سے جھک تو نہیں سکتے. باقاعدہ میں خود اپنی بات بتاؤں گا، باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کے ان کتابوں کا وہیں مطالعہ کرتا ہوں، جبکہ یہاں کرسیوں کے بھی اور ٹیبلوں کا بھی بہت اچھا نظام ہے. لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس لائبریری کے بنانے والوں کو، اس کے جو سنبھالنے والے ہیں میڈم، ان تمام کو مبارکباد بھی دوں گا میں کہ بالکل اپنے اولاد کی طرح ان کتابوں کو بھی صاف ستھرا، بالکل گرد غبار سے صاف رکھے ہیں. تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں ان لوگوں نے، شاید ہماری کرناٹک اردو اکیڈمی شاید ہندوستان کی پہلی لائبریری ہوگی جو اردو کی ان کتابوں کو اتنی بہتر اور محفوظ حالت میں یہاں پر رکھے ہیں.